بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے آج بھی اپنے کیے پر کوئی دوش نہیں تھا، کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ اس سے غلطی نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے تجارت کرنا چاہی، اگلے کو سودا منظور نہیں تھا تو بات نہیں بنی۔ اس کا متکبرانہ انداز دیکھ کر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں قہر خدا ہم دونوں کو یہیں نہ لے لے، کیونکہ اس کی دہلیز پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بیوہ عورت جس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ آئی تھی اور اس نے کچھ رقم ماہ رمضان کے مہینے کے لیے ادھار مانگی تھی، اور رمضان گزرنے کے بعد رقم کے عوض پورا مہینہ اس کے گھر کے تمام کاج کرنے کی حامی بھری تھی۔ مگر اس درندے نے بجائے راہ خدا میں اس کی مدد کرنے کے، اس سے پیسوں کے بدلے جسم مانگا تھا اور اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کا کہا تھا۔ وہ اپنے اس عمل کو تجارت کہہ رہا تھا۔ یہ کہانی ہے بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ کے دور دراز گاؤں کی، جہاں بڑا جاگیردار رہتا تھا۔ گاؤں کے چاروں اطراف اس کی زمینیں ہیں، اور جو اس کی نہیں تھی ان زمینوں کے مالکان کو ڈرا دھمکا کر اس نے ان پر بھی قبضہ جما رکھا ہے۔ اس جاگیردار کا نام شہاب الدین ہے۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت اپنی جوان بیٹی کے ہمراہ رہتی ہے، جس کے شوہر کو جاگیردار نے ٹریفک حادثے میں فقط اس وجہ سے مروا دیا تھا کہ اس نے جاگیردار کے ظلم کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہی تھی۔ بے قصور انسان کی جان لینے کے بعد بھی وہ توبہ تائب نہیں ہوا تھا اور اپنے مظالم جاری رکھے تھے، یہاں تک کہ آدھے سے زائد گاؤں اس کے مظالم کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا۔ جن کے وسائل تھے وہ تمام لوگ گاؤں چھوڑ کر شہروں میں جا بسے تھے، اور جن کے وسائل شہر میں بسنے کے نہیں تھے وہ آس پڑوس کے گاؤں میں جا کر بس گئے تھے۔ اب جاگیردار کے گاؤں میں صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جن کا خدا کے سوا کوئی سہارا نہ تھا، مگر جاگیردار شاید ان لوگوں کے سہارے کی طاقت کو بھول بیٹھا تھا۔ جس شخص کو جاگیردار نے قتل کروا دیا تھا، اس کی بیوہ عورت اور معصوم بچی باقی رہ گئی تھی۔ خاتون نے محنت مشقت کر کے بچی کو پال لیا تھا۔ بچی کو دنیاوی تعلیم تو نہ دے پائی، مگر دینی تعلیم کے لیے جتنا وہ کر سکتی تھی وہ کیا۔ اس کی تعلیم ہی کا نتیجہ تھا کہ اس بار ماہ رمضان میں اس کی بیٹی نے، جو کہ اپنی ماں کے ہمراہ محنت مزدوری کرتی تھی، بجائے محنت مشقت کر کے رزق کمانے کے، روزہ رکھ کر سارا دن عبادت میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماں جانتی تھی کہ گھر میں اتنے وسائل نہیں کہ بیٹی کو روزہ بھی رکھوا لوں اور اس کا کام بھی چھڑوا دوں، مگر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بیٹی کی بات مان لی تھی، اور ماہ رمضان کے مہینے کے خرچ کا حساب کتاب کر کے وہ جاگیردار کے پاس کچھ رقم ادھار لینے پہنچی تھی۔ وہ جانتی تھی نقد رقم کبھی واپس نہیں کر پائے گی، لہٰذا اس نے رقم کے عوض ماہ رمضان کے بعد جاگیردار کے گھر میں کام کرنے کی حامی بھر لی، مگر ہوس پرست جاگیردار نے ان کو قرض حسنہ دینے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرنے کے بجائے پیسوں کے عوض بیوہ خاتون اور اس کی بیٹی کا جسم طلب کیا تھا۔ عورت اس کی بات سننے کے بعد آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کا مطالبہ نہیں مانا تھا، مگر جاگیردار نے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ یہ بیوہ عورت مجھ کو پیسوں کے عوض بیٹی کا جسم بیچنا چاہتی ہے۔ رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے کی خواہش دل میں پالے یتیم بچی نے جب خود پر لگی تہمت سنی تو اذیت ناک زندگی جینے کی بجائے حرام موت کو قبول کر لیا، مگر جاگیردار نے اس کی موت کا بھی لحاظ نہ کیا اور یہ رام کہانی سب کو سناتا رہا۔ جب میں نے اس کے منہ سے یہ واقعہ سنا تو اس کا متکبرانہ انداز دیکھ کر مجھے لگا ہم پر ابھی اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو رہا تھا اور جلد ہی جاگیردار سے جان چھڑا کر اپنی راہ کو چل دیا، مگر میں سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے۔ اللہ کی رسی بے آواز ہے۔ بہت دنوں تک
میرے دل میں یہ سوال اٹھتا رہا، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر گیا، یتیم بچے کی قبر کی مٹی بھی سوکھ گئی کہ ایک دن جاگیردار اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اپنی زمینوں کا چکر لگا رہا تھا کہ کتوں کا ایک جھنڈ آیا۔ جاگیردار کے آدمی اسے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کتوں نے جاگیردار کو نوچ ڈالا، یہاں تک کہ اس کے جسم کی بعض ہڈیاں بھی چبا گئے۔ جاگیردار کے بچے کچے وجود کو، جو غسل دینے کے قابل نہیں رہا تھا، جیسے تیسے کر کے دفن کر دیا گیا، مگر لوگوں کے لاکھ ڈھونڈنے پر بھی کتوں کا وہ جھنڈ کسی کو نہ ملا۔ یقیناً وہ جھنڈ جاگیردار کے مظالم ہی تھے جو اس کی موت کی وجہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسی موت دے دی گئی کہ اس طاقت و جاگیردار کو بچا نہ سکی، اور وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر کیے گئے ظلم کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔